اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کی اللہ رب العزت نے دو ایسی ساعتیں اور دو ایسے وقت رکھے ہیں جس میں اس کے لیے بے انتہا خوشی، مسرت، شادمانی اور فرحت حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا ایک وقت تو وہ ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا جب وہ اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے حاضر ہوگا۔ دو باتیں بتلائیں کہ روزے دار کے لیے بڑی خوشی کی ہیں۔ پہلی بات جو ہم نے بتلائی کہ روزے دار جب افطار کرتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ قسم قسم کے کھانے اس کو ملتے ہیں اس لیے وہ خوش ہوتا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک آدمی کو قسم قسم کے کھانے میسر نہیں ہیں، اور یہاں ہر ایک روزے دار کے لیے کہا گیا ہے۔ تو جو آدمی بہت سارے انواع و اقسام کے آئٹم تیار کرتا ہے افطاری کے لیے، وہ یہ سوچے کہ یہ خوشی کا وقت ہے، اس وقت خوب کھانے کو ملیں گے، یہ نعمتیں، یہ چیزیں۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزے کو سمجھ کر رکھتا ہے، روزہ کس لیے ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، اور روزے سے اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی کیسے حاصل ہوتی ہے، جو آدمی اس بات کو سمجھتا ہے تو جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس کو بے انتہا خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس نے آج کا روزہ بخیر و خوبی پورا کر لیا۔ آج جو اس نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا، اس کی عبادت کرنے کا، اور ایک مشکل عبادت میں اپنے آپ کو لگا کر پار اترنے کا جو ارادہ کیا تھا، اس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل خوشی اس کو اس بات کی ہے۔ کھانا پینا، انواع و اقسام کی نعمتیں، یہ آج کل ہمارے زمانے کے چونچلے ہیں، ٹوٹکے ہیں، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ روزہ رکھتے تھے، اکثر لوگ پانی، نمک یا کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے۔ بہت کم لوگ ایسے تھے جن کو افطاری میں دودھ میسر آ جاتا تھا، تو وہ لوگ دودھ سے افطار کرتے تھے۔ یہ تھے سب سے بڑے آئٹم اس زمانے کے۔ آج جب ہم میڈیکل سائنس سے پوچھتے ہیں ایک آدمی اتنے وقت تک 6 بجے سے 6 بجے تک خالی پیٹ رہتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پھر وہ کھانے کی شروعات کرتا ہے، تو کیسے کرنا چاہیے اسے؟ تو آپ کو بتلائیں گے کہ پہلے آپ کو کوئی میٹھی چیز لے کر
کھا کے تھوڑا پانی پی لینا چاہیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کو جو کھانا کھانا ہے وہ کھانا چاہیے، اور اس سے وہ معدے کی رغبت کا، اور معدہ جو اس وقت جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس کی کیفیت کا اندازہ لگا کے وہ لوگ اس بات کو بتاتے ہیں کہ اس سے روزے کے فائدے کئی گنا آپ کے بڑھ جائیں گے. اور اگر آپ 1-2 گھونٹ دودھ لے لیتے ہیں تو بھی آپ کو فائدہ خوب ہوگا. اس کے برخلاف اگر آپ روزہ کھولتے وقت پیٹ بھر کے 2-3 گلاس پانی پی لیتے ہیں، جیسے جو لوگ کام کرتے ہیں دھوپ میں ان کو پیاس شدت کی لگی رہتی ہے، وہ ایک دم روزہ افطار کرتے وقت 2-3 گلاس پانی پی لیتے ہیں، اس سے ان کی صحت پر منفی اثر پڑتا ہے، اور ان کا روزہ جتنا فائدہ ان کے لیے دیتا بحیثیت صحت کے وہ نہیں دیتا، بلکہ ان کو نقصان کا ڈر رہتا. اس کے برخلاف کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ افطار کرتے وقت تلی ہوئی چیزوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں. پکوڑیاں بھی کھاتے ہیں، پوڑیاں بھی کھاتے ہیں، سموسے بھی کھاتے ہیں، پھلوڑیاں بھی کھاتے ہیں. تو پوری کچوڑی اور سموسے اور یہ ساری چیزیں اسی سے پیٹ بھر لیتے ہیں. آپ نے جتنی محنت کی تھی، اتنے گھنٹے دن بھر بھوکا رہنے سے جو آپ کو فائدہ ہو سکتا تھا عضروِ صحت تندرستی کے لیے آپ کے، وہ سب آپ نے گنوا دیا، باطل کر دیا، سب برباد کر دیا. کئی گھنٹے آپ کے معدے کو ریسٹ کے مل جاتے ہیں تو اس میں قوت، طاقت اور صلاحیت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی صحت کی ضمانت معدہ دے سکتا ہے. لیکن جب معدے کو آپ نے اتنے گھنٹے ریسٹ کے بعد اچانک اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا اس پہ، تیل کی بنی ہوئی ساری چیزیں، تو یہ تو اس کے لیے بہت ہی مشکل کام ہو گیا. جو عام دنوں میں نہیں کرتا تھا وہ اس سے زیادہ اب اس کو کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کا کوئی فائدہ صحت کے اعتبار سے نہیں ہوتا. صحیح طریقہ وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے. آپ افطاری میں 1-2 کھجور کھا لیں. کوئی پھل ہے مناسب، ایسا نہیں جو نقصان دہ ہو آپ کے لیے. ہر ایک آدمی کا مزاج الگ ہے، وہ صحت الگ ہے. ایک آدمی صحت مند ہے، جوان ہے، کیلا کھا سکتا ہے، آڑو کھا سکتا ہے، اور بھی چیزیں کھا سکتا ہے. لیکن ایک ایسا آدمی جو شوگر پیشنٹ ہے، ایک دم اس طرح کی چیزوں کو کھائے گا تو اس کے لیے مناسب نہیں رہے گا. لیکن سب کے لیے جو چیز مناسب رہے گی وہ ہے 1-2 کھجور کھا کر تھوڑا سا آپ دودھ پی لیں یا پانی پی لیں، 1-2 آپ پھل کھا لیں تھوڑی مقدار میں، اور پھر آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھنے میں جتنا آپ کا وقت لگے گا، جتنی آپ کی ورزش ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ جا کر کھانا کھائیں گے، تو یہ بالکل آپ کے صحت کے عین مطابق ہوگا، اور اس سے آپ کی صحت کو 4 چاند لگ جائیں گے. بہرحال یہ تو ہم یہ بتلا رہے تھے کہ جس کی طرف توجہ ہم لوگوں کی نہیں ہے کہ افطاری کے وقت جب ہم افطار کرتے ہیں تو یہ مومن کے لیے، روزے دار کے لیے خوشی کا وقت ہوتا ہے. تو خوشی کھانے کی نہیں ہوتی ہے، خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی کا ایک دن
اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے خالص اس کی عبادت کر کے اور روزہ رکھ کر آج میں کامیابی تک پہنچ گیا۔ میں نے ایک روزہ اللہ کی رضامندی کے لیے جیسا اس نے بتلایا تھا ویسا پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ بندے کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ایک دن کو ہم کم نہ سمجھیں، ایک دن بہت ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہے تو ہمارے ایک ہی دن کو قبول کر کے ہمیں اپنی رضامندی سے سرفراز کر دے، جنت میں بھیج دے۔ رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ فلاں دن کا روزہ تو نے خالص میرے لیے دنیا والوں کو دکھاوے ریاکاری کے بغیر رکھا، مجھے راضی کرنے کے لیے۔ تیری تمنا اور آرزو یہی رہی کہ میں راضی ہو جاؤں، میں اس سے راضی ہو گیا، چل بندے میں نے تجھے جنت دے دی۔ اتنا کافی ہے اس کے لیے۔ آگے پیچھے کی زندگی اور اس کی ناہمواریاں، غفور الرحیم ہے، سب معاف کر دی اس نے۔ روزہ رکھنے سے گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے، تراویح پڑھنے سے معاف کر دیتا ہے، لیلۃ القدر ملنے سے معاف کر دیتا ہے۔ ایک روزے سے اگر اللہ رب العزت کسی کا بھلا کر دے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ تو ہمیں ہر روزہ اس نیت سے اور یہ سوچ کے رکھنا چاہیے شاید یہی روزہ ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے۔ تو ایک روزے کی بڑی اہمیت ہو جائے گی، کیونکہ اس پر ہماری زندگی کی کامیابی ٹکی ہوئی ہے۔ اب اس کو یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسرا وقت جو اس کی فرحت، خوشی اور شادمانی کا ہے، وہ وقت وہ ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ زندگی بھر روزہ رکھتا رہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آج اللہ رب العزت سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اللہ رب العزت روزہ رکھنے کو بہت پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ معمولی سا انسان، بالکل معمولی سا انسان، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے نزدیک اس کے منہ کی بو اللہ رب العزت کو مشک و عنبر سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہو جاتی ہے۔ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، صحیح حدیث ہے رسول اکرم کی۔ روزہ دار ایک روزہ رکھتا تھا اور اس مدت میں صبح 6 بجے سے شام کے 6 بجے، اس مدت میں اللہ رب العزت کو وہ اتنا محبوب، اتنا پسندیدہ، اتنا اچھا ہو جاتا تھا کہ اس کے منہ کی بو مشک و عنبر جیسی ہو جاتی تھی اس کے نزدیک۔ اس سے بھی بڑھ کر تو کسی آدمی نے پورے رمضان کے روزے رکھے، یا زندگی بھر جب سے وہ بالغ ہوا تھا آخر تک روزے رکھتا رہا، اور اس حال میں پھر جا کے اللہ رب العزت سے اس نے ملاقات کی، تو اللہ رب العزت اس سے کتنا خوش ہوگا۔ ایک روزے کی وجہ سے تو اس کے منہ کی بو مشک و عنبر سے بڑھ کر ہو جاتی تھی، اور یہ زندگی بھر روزے رکھتا رہا، تو اللہ رب العزت انعام و اکرام کی اپنی بارشیں کرے گا، اور اس بندے کو وہ عطا کرے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے روزے دار کے لیے جنت میں جانے کے لیے ایک مخصوص، ایک خاص، ایک پرائیویٹ گیٹ بنوایا ہے، اور جس کا نام ریان رکھا ہے۔ اور وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے گیٹ پر، اور آواز دے رہے ہوں گے، ایھا الصائمون،
اے روزے دارو کہاں ہو؟ ادھر ادھر گیٹوں پہ جا کے کیوں بھٹک رہے ہو؟ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہاں آؤ، تمہارے لیے یہاں پر گرین چینل بنا ہوا ہے، آؤ اور جاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی دوسرا یہاں بھیڑ کرنے نہیں آ رہا، کوئی دوسرا آدمی یہاں تمہیں ٹوکنے نہیں آ رہا کہ بھئی تم کہاں جا رہے ہو، یہ تمہارے ہی لیے بنایا اللہ رب العزت نے۔ تو وہ دن بندے کے لیے سب سے زیادہ خوشی و مسرت کا ہوگا جب رب سے ملاقات ہوگی، کیونکہ رب اس سے راضی ہوگا اور اپنے انعام و اکرام کی بارشیں اس کے اوپر فرما رہا ہوگا، تو بندے کی خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ تب اسے پتہ چلے گا کہ روزہ کتنی بڑی عبادت اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا کتنا بڑا ذریعہ تھا، اور میں نے روزہ رکھ کے کتنا بڑا کام کیا تھا۔ آج وہ مشقت، وہ پریشانی، وہ بھوک، وہ پیاس کی تکلیف سب کچھ بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اللہ رب العزت کی نوازشیں ہیں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور پروردگار جب تک صحت اور زندگی رکھے ہمیں ہمیشہ پابندی سے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فرحت و مسرت و شادمانی سے اللہ رب العزت ہمیں شاد کام کرے جو وہ روزے داروں کو روز قیامت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔